علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ میں شان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج بات کریں گے نفس اور شیطان، اس میں فرق کیا ہے؟ The difference between self desires and Lucifer یا شیطان، اس میں فرق کیا چیز ہے یا کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں جو مومن بندے کی دشمن اور مومن بندے سے پہلے بھی ہر انسان کی جو ہے وہ دشمن ہے، وہ ہے نفس ہمارا اور شیطان۔ یہ ہیں وہ دو چیزیں جو مومن ہونے کے بعد مسلمان یعنی کلمہ پڑھے ہوئے بندے پر ایسے حملہ ور ہوتی ہیں کہ بندہ ان دونوں میں فرق کو ساری زندگی بڑی مشکل سے سمجھ پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ ان سے بچنے سے پہلے کہ ان سے بچنا کیسے ہے اور کیوں بچنا ہے، یہ طریقہ بندہ سمجھے، اس سے پہلے جو ضروری بات وہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 1-2 سال کے عرصے سے اسی بنیادی جو وجوہات ہیں، بنیادی موضوع کو میں زیر بحث لا کر آپ لوگوں کو، بہن بھائیوں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل مدعا جو میرا اس راستے کو چننا اور اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اور خوشنودی کے لیے یا قرب حاصل کرنے کے لیے جو میں کام کر رہا ہوں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پسندیدہ بندے جو چنے گئے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو دین میں داخل ہو چکے ہیں، ان کی خدمت کی جائے۔ اور کیسے کی جائے؟ تو خدمت بھی ایسی ہو کہ دنیا و آخرت یعنی حیات زندگی میں مومن بندیوں کا اس میں فائدہ بھی ہو۔ تو اس میں جو مجھے بنیادی مسئلہ اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوال کی بنیادی وجوہات تلاش کی یا کمیاں ڈھونڈی، تو یہ موضوع جو ٹاپک مجھے بہت ہی الگ اور خطرناک معلوم ہوا کہ اگر امت کی نوجوان نسل اس بنیادی اور بظاہر معمولی دکھنے والے فرق کو جان گئی تو ایک لمحہ میں ہر کسی مومن بندے یا بندی کی زندگی جو ہے لمحوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو وہ موضوع یہی ہے کہ وہ شیطان اور نفس، ان دونوں میں فرق کیا ہے اور انسان ہے کیا اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ بات نہیں کرتا، دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اب اس کا فرق ان دونوں چیزوں میں کیسے معلوم ہوگا یا واضح ہوگا؟ بس تھوڑی توجہ، فکر، صبر اور وقت، یہ چیزیں ہی ہر بندی کو درکار ہوتی ہیں۔ اب آپ لوگ اپنے موجودہ ماحول یعنی پریزنٹ ایٹماسفیئر جو آپ کو ملا ہوا ہے زندگی گزارنے کے لیے، چھوڑ کر آگے بڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس ماحول کو ترک کر دیں یا چھوڑ دیں، یہ لازمی شرط ہے۔ جس ماحول میں نفس ہمارا اور شیطان ہے، اسے چھوڑ کے آپ نے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے جانیں گے کہ یہ جو ماحول ہے اس میں نفس ہمارا یا شیطان موجود ہیں ابھی تک کی زندگی میں آپ کے؟ تو آپ نے یہ کیسے جاننا ہے؟ وہ اس طرح کہ آپ اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے رابطے میں یہ غور کریں، ٹھیک ہے۔ اپنی ڈیلی روٹین میں، مراد روزمرہ زندگی میں، آپ اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں یا اللہ آپ کو کتنی دفعہ یاد کرتا ہے؟ اگر اس رابطے کا وقت آپ کی وجود زندگی کے اعتبار سے کم ہے یا وجود زندگی کی جو حصول کے لیے یا اس کی خواہشات یا ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان اعتبار سے کم ہے، تو باقی سارا جو ہے آپ کا ماحول جو ہے وہ شیطان ہے اور نفس ہمارا کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ رہ رہے ہیں اپنی زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا انجام یہ کہ یقیناً پھر عذاب الہی یا ناراضگی یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب بنتا ہے جس کے لیندار حصے دار بننا جو ہے وہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یقیناً پسند نہیں کرے گا۔
اب نفس ہمارا اور شیطان دو چیزیں بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ایک چیز ہے۔ جو بندی یہ کہتا ہے کہ شیطان اس کا رابطہ اللہ سے نہیں ہونے دیتا، آپ میں سے یا میں ایسا کہتا ہوں، تو اس بات پہ غور کریں کہ اب ایسا بندہ یا بندی اللہ کو نہیں کہہ رہا کہ میں جو ہے میرے رابطے میں جو ہے شیطان یا نفس سے ہمارا جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو یہ وہ کہہ کسے رہا ہے؟ کسی انسان کو بول رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ سے بات تو نہیں کر رہے ہوتے، اس کو کسی انسان نے دعوت دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا دعوت دیتا ہے کوئی انسان دین کی کہ اے مومن بندے یا بندی اللہ سے رابطہ قائم کرو، تو آپ جواب میں کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے مجبور ہوں، یا میرا رابطہ کم وقت یہ شیطان جو ہے وہ ہونے نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ دعوت تبلیغ آپ بندے یا بندی جس کو دعوت دین یا دعوت الہی یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے کی ملی ہے، وہ کسی انسان سے ملی ہے، ٹھیک ہے، یہی دعوت اس باہر کے موجود انسان کی بجائے اگر یہ آپ کے اندر سے دعوت آئے گی یا دعوت ملی تو سارا عمل جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا، آٹو طریقے سے ہوگا۔ یہ ہے راز اور گہرا راز کہ یہ دعوت آپ کو باہر سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان آپ کو اس کی دعوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کریں، کسی کے کہنے پر اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم کرنے میں جو ہے بہت ساری دقتیں پیش آتی ہیں، آپ غور کریں، آپ رب سے رابطہ چاہتے ہیں یا کیوں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کس نے بولا کہ اللہ سے رابطہ رکھو، ٹھیک ہے، جس کے جواب میں آپ نے شیطان اور نفس کا بولا کہ یہ کم وقت رابطہ ہونے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کسی انسان کو بولا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ دعوت کہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ دعوت جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دعوت دینے والا اگر چاہتا ہے خلوص دل سے کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رابطہ قائم ہو جائے، اگر وہ دل سے آپ کو خلوص دل سے چاہتا ہے یہ، تو وہ پھر آپ کو کہتا نہیں کبھی بھی، ٹھیک ہے، آپ کو دعوت منہ سے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ سے یہ سارے کام کروا لیتا، ٹھیک ہے، نفس ہمارا یا شیطان سے چھٹکارا کروا دیتا آپ کا، اگر وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا کرتا، بلکہ آپ کو دعوت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور اگر دعوت اندر سے آئے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہے، اب اللہ خود کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی سب جو ہے وہ سوال و جواب ہے، بحث ہے، ڈیبیٹ ہے، جو کوئی سامنے والا آپ سے کہہ رہا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ کا رابطہ اللہ سے قائم ہو یا ہو جائے، جو آپ کو دعوت دے رہا ہے، یہ ڈیوٹی کام بھی اسی کا ہے کہ اسی کی ذمہ ہے کہ وہ نفس ہمارا اور شیطان سے نجات دلوا دے آپ کی، ٹھیک ہے، یہ اس کا ذمہ ہے، اگر وہ چاہتا ہو خلوص دل سے کہ آپ کا رابطہ قائم ہو جائے۔ اب اگر اندر موجود باطن والا آپ سے یہ کام یعنی رابطہ کروائے گا، آپ کو اندر سے دعوت ملے گی، تو وہ ہر شے آٹو طریقے سے آپ سے چھڑوا دے گا انشاءاللہ۔ وہ ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی بندہ بندی غم میں چیخ مار دے، ٹھیک ہے، دوسرے بولیں گے کہ بھائی نہ رو، ہم لوگ بیٹھے ہیں، موجود ہیں تیرے پاس، آپ کسی کی تکلیف کے ساتھ میں آپ کے ساتھ لوگ شریک ہوتے ہیں، کوئی ایسا موقع ہو، ٹھیک ہے، آپ ان سے کہو گے کہ یہ تو میرے اندر موجود غم رو رہا ہے، میں تو رو نہیں رہا، ٹھیک ہے، پھر اس کے پاس کوئی فارمیلٹی باقی نہیں رہتی۔ اب اس طرح جس بندے کو نیند آ جائے تو وہ جاگتے ہوئے ہی لوگوں کے درمیان سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ہماری جو پاک آرمی ہے SSG کی ٹریننگ ہے، کمانڈو فورس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں بھی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بندہ جاگتے جاتے ہیں عام لوگوں میں رہتے ہوئے جو ہے بیٹھے ہوئے اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام کرتا ہے۔ مثال یہ ایسے یا ایگزامپل اس لیے دی ہے کہ بہت سارے پھکی بیچنے والے حضرات جو ہیں یہ سوال کریں گے کہ ایویں بھائی چھوڑ ہے یا چھڈی جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ جاگتے ہوئے نیند پوری کر لے گا، ٹھیک ہے، تو بیٹا جی یہ سب ہوتا ہے، بس تمہاری ڈائریکشن جو ہے وہ انجینئر لوگ جو ہیں ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ رانگ نمبر ہے، ٹھیک ہے، جن کا خود کا رابطہ کبھی اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، وہ امت کا بھلا کیسے کریں گے یا کروائیں گے؟ آگے دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔